کہ یہ چیز غلط ہے۔ میں تحصیل دار کے پاس جاتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جاتا ہوں، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں جاتا ہوں، PWD میں، بجلی میں، کہیں بھی جاتا ہوں، وہاں جو ٹیبل پر بیٹھا ہوا آفیسر ہے وہ تو کشمیری ہے نا، وہاں جو کلرک بیٹھا ہے، SO بیٹھا ہے، وہ کشمیری ہے، وہ تو ڈیلے کرتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے کوئی دوسرا تکلیف نہیں دیتا ہے۔ میں کشمیری ہوں، مجھے کشمیری ہی تکلیف دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ ریسنٹلی سنا کہ کسی شخص نے کسی تنظیم کو 25,000 روپے دے دیے کہ مجھے اس تنظیم میں صدر رکھ دو، مجھے پریزائڈ اور کرنی ہے یہ فنکشن، میں آپ کو 25,000 روپے دیتا ہوں، تاکہ شام کو ہر چینل سے آئے گا کہ صدارت فلانی آدمی نے کی۔ جب ہمارے دانشور اور انٹلیکچوئل کا یہ حال ہو تو آپ خود یہ کر لیجئے، اندازہ کر لیجئے کہ اس قوم کا جو ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اگر ریڈیو کشمیر سری نگر نہ ہوتا، اگر دوردرشن کیندر سری نگر نہ ہوتا تو مجھ سے لوگ واقف ہی نہیں ہوتے۔ میں نے لکھا اور انہوں نے جو اسائنمنٹ مجھے دیا وہ میرے مزاج کے عین مطابق تھا۔ جن لوگوں کو پذیرائی ہونی تھی ان کو نہیں کی جاتی ہے۔ اس چیز کا صرف آپ اور مجھے نہیں بلکہ پوری جو ہماری ادبی برادری ہے اس میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ زیادتیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس قابل ہیں کہ انہیں انعامات سے نوازا جائے، ایوارڈ سے نوازا جائے۔ بھی وبا، یہاں جتنی بھی وبائیں ہیں، نشے کی وبا ہے، دکھاوے کی وبا ہے، فضول خرچی کی وبا ہے، ایک دوسرے پہ مظالم اور بربریت اور زیادتیوں کی یہ بھی ایک وبا ہے، کرپشن بھی ایک وجہ ہے، فیوریٹزم ہے۔ یہ سب چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، یہ ختم کوئی باہر سے آ کر نہیں کر سکتا، یہ ہمیں خود کرنا ہے ختم۔ دیکھیے سب لوگ ان چیزوں کی طرف مائل ہیں جن میں انہیں مادی فائدہ ہو۔ ہر ایک آدمی کو پیسے کی خواہش ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی خواہش ہے، لوگوں کو عزت، عہدے وغیرہ ان چیزوں کی خواہشیں ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پورے معاشرے میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس میں تو رول ادا کر سکتے تھے ہمارے جو پریچرز ہیں، علماء حضرات ہیں، اساتذہ حضرات ہیں، یہ اس میں خاص رول ادا کر سکتے تھے، اساتذہ خاص طور پر، کیونکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ تو اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور گھر جو ہے، گھر کا ماحول بھی اچھا، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا، اچھے گھر سے جو بچے آتے ہیں وہ اچھے عادات لے کر آتے ہیں۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں، اچھے گھروں سے آتے ہیں، ان کی عادات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی چینج لانے کی بہت بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کرپشن کے بارے میں میں نے کرپشن 34 سال میں محکمہ تعلیم میں رہا، لیکن میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ 2005 تک، 2006 تک مجھے کرپشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کہیں مجھے کرپشن نہیں دینی پڑی۔ کرپشن کون دیتا ہے؟ پہلے یہ سوچنا چاہیے، جس میں کمزوری ہو وہ کرپشن دیتا ہے۔ کرپشن کے بہت سے روپ ہیں۔ ایک کرپشن ہے بھی اگر آپ میرے پیپر کو ڈیلے کریں گے when it is not given to me in time, it is also a corruption۔ کرپشن کی تو بہت سی صورتیں ہیں، اور اس چیز کو آپ دیکھیے، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ تہذیبی یلغار نے ہماری اخلاقی قدروں کو ختم کر دیا ہے۔ اصل میں ایک قوم میں رہنے والے ہر فرد کو بذات خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ میں تحصیل دار کے پاس جاتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جاتا ہوں، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں جاتا ہوں، PWD میں، بجلی میں، کہیں بھی جاتا ہوں، وہاں جو ٹیبل پر بیٹھا ہوا آفیسر ہے وہ تو کشمیری ہے نا، وہاں جو کلرک بیٹھا ہے، SO بیٹھا ہے، وہ کشمیری ہے، وہ تو ڈیلے کرتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے کوئی دوسرا تکلیف نہیں دیتا ہے۔ میں کشمیری ہوں، مجھے کشمیری ہی تکلیف دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔
مجھے بھی یہ شکایت کرنی تھی، میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر ایڈمنسٹریشن میں فیوریٹزم ہوتا ہے. فیوریٹزم یس، وہ ہم اسے کبھی نکال نہیں سکتے. فیوریٹزم تو ہمیشہ سے ہاں، یہاں تو اس ادب کے میدان میں تھوڑا زیادہ ہی چل رہا ہے تو چلنے دو، کیا کریں گے. دیکھیے، اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دینے والے جتنے طاقتور ہیں اعتراض کرنے والے اتنے طاقتور نہیں ہیں. یہ تو ٹسل یہاں بہت پہلے سے چل رہی ہے. ناظرین السلام علیکم. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رنجور تلگامی صاحب. رنجور تلگامی صاحب کا تعلق تلگام سے ہے، جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں آ رہا ہے اور کریری کے بالکل نزدیک ہے. تلگام وہ بستی ہے ضلع بارہمولہ میں جس بستی کا کنٹریبیوشن ادبی دنیا میں بہت زیادہ ہے. یہاں سے تقریباً نصف درجن سے زیادہ شاعر پیدا ہوئے ہیں، ادیب پیدا ہوئے ہیں، محقق پیدا ہوئے ہیں، نامور شخصیات یہاں پیدا ہوئی ہے، ماہر تعلیم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور جانی پہچانی شخصیتوں کا یہ چھوٹا موٹا ایک گاؤں ہے. اور اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں رنجور تلگامی صاحب، جنہوں نے 34 سال محکمہ تعلیم میں دیے ہیں. بحیثیت ماہر تعلیم انہوں نے کام کیا ہے محکمہ تعلیم میں، اور ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے محکمہ تعلیم میں. رنجور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. رنجور صاحب بذات خود ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، نثر نگار ہے، محقق ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، ایک نامور شخصیت ہے ضلع بارہمولہ میں، کشمیر میں. انہوں نے نام پیدا کیا ہے یہاں کشمیر میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رنجور صاحب کی جو آج یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے، ہمیں جو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ رنجور صاحب سے ہم کلام ہوئے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اس پروگرام میں آنے کا، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، وقت بھی نکال کے دیا کہ اس پروگرام میں رنگ بخشنے کا انہوں نے جو ہمیں موقع دیا، ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں. تو ہم جناب رنجور صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی زندگی کی شروعات کی ہے، محکمہ تعلیم سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے، انہوں نے تعلیم کہاں پڑھی ہے اور اپنا زندگی کا جو سفر ہے کہاں سے شروع کیا. سب سے پہلے رنجور صاحب سے یہی گزارش کریں گے ہم کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ذرا نوازی کے لیے کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں میری فنی اور ادبی زندگی کے متعلق اور میری ذاتی زندگی کے متعلق. میرا جنم تو اسی گاؤں میں ہوا ہے، تلگام میں. اس گاؤں کی ایک تاریخی حیثیت ہے. ہندو دور حکومت میں یہ گاؤں ایک پرگنے کی حیثیت رکھتا تھا،
اور کئی 50 سے زیادہ گاؤں اس کے ماتحت ہوا کرتے تھے. پھر یہ پرگنہ نہیں رہا، پھر اس نے ایک چھوٹے موٹے گاؤں کی حیثیت اختیار کی، صورت اختیار کی. تو میں نے ابتدائی تعلیم یہیں پرائمری پھر مڈل سطح تک حاصل کی، اور پھر میٹرک کا امتحان اچھے نمبرات لے کر میں نے پاس کیا. اور ان دنوں نوکری حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں تھی. میں محکمہ تعلیم میں بحیثیت استاد تعینات کیا گیا، اور پھر میں نے کشمیر یونیورسٹی سے پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے، کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے گریجویشن اور پھر پوسٹ گریجویشن بھی حاصل کی. اور پھر میں نے جو یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ تھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے پٹیالہ یونیورسٹی میں بھیجا گیا. وہاں میں نے 1 سال سے زیادہ عرصے تک وہاں میں نے پنجابی زبان میں ڈپلومہ بھی کیا. یہ تو سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسور کے اہتمام سے ہوا. تو 34 سال میں نے ایک ماسٹر اور ایک لیکچرر کی حیثیت سے محکمہ تعلیم میں کام کیا، اور میں پھر سبکدوش ہوا. جہاں تک میری ادبی زندگی کا تعلق ہے، میں نے 1900 رنجیت صاحب یہاں ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے. پھر آپ کی جو ادبی زندگی ہے، اس ادبی دنیا کے سمندر سے ضرور ہم ایک لوٹا پانی آپ سے لے لیں گے ضرور. آپ کا جو جنم دن یا پیدائش کی جو تاریخ ہے، آپ یہیں تلگام میں پیدا ہوئے ہیں، تو جاننا چاہتے ہیں کون سی تاریخ تھی وہ؟ 1949. اچھا 1949 میں میری پیدائش یہاں ہوئی ہے، جو تلگام میں تلگام میں یہی اسی گاؤں میں ہوئی ہے. تو پھر تقریباً ایک نارمز یا کرائٹیریا ہم یہ کہیں کہ جو سکول میں بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی ایج تو منیمم کم سے کم 6 سال ہوا کرتی تھی. اور 6 سال میں میرا بھی ایڈمیشن ہوا 55 میں تک لگ بھگ یہیں کے پرائمری اسکول میں. 55 کے لگ بھگ 1955 ہاں 56 یا 55 کے لگ بھگ آپ کا ایڈمیشن یہیں پہ ہوا. ایک پرائیویٹ اسکول میں نہیں، ایک گورنمنٹ اسکول. اچھا گورنمنٹ اسکول میں. پھر یہاں پرائمری پاس کر کے ہمیں کریری جانا پڑا، لیکن فوراً وہاں جب چھٹی کا ایڈمیشن لیا تو یہاں مڈل اسکول دیا گیا اس دن. نہیں، آپ نے 6 کلاسیں یہاں پاس کی؟ میں نے یہاں 8 کلاسیں پاس، یعنی کہ 8 اور 6 آپ کی عمر ہوگی 14 سال. 14 سال. اگر ہم اس 14 سال کا تھوڑا بہت جاننا چاہیں گے آپ سے کہ 14 سال تقریباً ایک بچے کا فہم ہونا لازمی ہوتا ہے 14 سال میں. 14 سال میں کیا ہوا نویت یا کیا یہاں پہ اقتصادی حالات، معاشرتی حالات، سماجی حالات کیا تھے یہاں پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کریں تو جب یہ میں پرگنہ تھا. جب میں اس دنوں ان دنوں پرگنہ نہیں تھا، پرگنے سے پہلے ہی محروم کیا گیا. اچھا. پرگنہ یہاں تھا 300-400 سال پہلے، جب یہ ہندو دور حکومت، چونکہ تلک رام نامی ایک آدمی ہوا کرتا تھا یہاں حکمران، اسی کے نام پر اس کا نام تیلی گرام رکھا گیا. اور پھر چنانچہ یعنی کہ ٹیلی گرام پہلے ٹیلی گرام رکھا گیا تلک رام کے نام پر. تو راج ترنگنی میں بھی اس کا کہیں ذکر آیا ہے. یہ ہندو راجا کی بات کر رہے ہیں؟ ہندو راجا کی میں بات کر رہا ہوں. یہ پہلے بہت پہلے کی بات ہے، لگ بھگ 200-300 سال پہلے کی بات. یہاں بہت سی چیزیں زمین سے برآمد ہوئی. اچھا. ہاں، یہ جو ہے مٹی کی بنی ہوئی واٹر سپلائی اسکیم یہاں حاصل ہوئی، سکے حاصل ہوئے زمین سے کھود کر، اور بھی کچھ برتن وغیرہ وہ ابھی تک موجود ہے یہاں پر. تو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اس گاؤں کا. آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے. یہاں سے تھوڑا اگر ہم آدھا کلومیٹر اوپر جائیں گے اس چوٹی کی طرف، تو آپ کو بیک وقت کوہ ماران کی فصیل، جھیل ولر، یہ بالکل آپ کو اپنے سامنے دکھے گا. یہاں تقریباً پورا نصف کشمیر، گاندربل، بانڈی پورہ، سری نگر، سوناواری، سوپور، بیروا، سب علاقہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے.
ایک ایسی چوٹی پر یہ گاؤں واقع ہے. تو میں نے پڑھا یہیں پر. پھر میٹرک کا امتحان میں نے کریڈی سے پاس کیا, 10ویں کا امتحان. اچھا رنجور صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آثار قدیمہ کے جو ذمہ دار رہے ہیں انہوں نے یہاں سے وہ آئے تاریخی سکے, ہم نے ان کو اپلائی کیا تھا, وہ نہیں آئے یہاں. نہیں آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی یہاں کھدائی کی جائے گی تو بہت سی چیزیں برآمد ہویں گی. 3 سال پہلے یہاں کچھ مورتیاں بھی نکلی. پھر وہ پولیس ڈپارٹمنٹ آرکیولوجی نے, آثار قدیمہ والوں نے شاید انہیں اپنے قبضے میں لیا. زمین کھود کر کچھ مورتیاں بھی نکل آئے. تو زمین سے کچھ ایسے برتن بھی نکل آئے, سکے نکل آئے, ہندو دور کے سکے. تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں کچھ حادثہ ہوا ہے کہ پوری بستی یہاں دب گئی ہے, تہس نہس ہو گیا, تہس نہس ہو گئی ہے. یہاں تو پہلے زمانے میں جو بونچال ہوا کرتے تھے اس میں یہ علاقہ میرے خیال میں, آپ جب دیکھیں گے یہاں کی یہ ٹوپوگرافی, تلگام کے اوپر سے یہ جو بابا رشی کا یہ جو پیر پنچال سلسلہ ہے, یہاں سے اس کے دامن میں جو یہ علاقہ ہے یہ سب کٹا پھٹا لگتا ہے, نالے وغیرہ. تو یہ میرے خیال میں پہلے یہاں ایک شہر ہوا کرتا تھا, کیونکہ واٹر سپلائی جو زمین سے باہر آئی وہ تو مٹی کے بنے ہوئے وہ تھے پائپس, پختہ مٹی سے بنائے گئے تھے پائپس, وہ زمین سے نکلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک معمولی گاؤں نہیں تھا, اسے ایک شہر کی صورت تھی اس زمانے میں. پھر یعنی کہ رنجور صاحب یہاں ایک اندیا یہ مل رہا ہے کہ یہاں پہ جو بستی تھی وہ ترقی یافتہ بستی ہوا کرتی تھی. اور جب واٹر یعنی پینے کے پانی کا رواج ہی نہیں تھا, تب بھی یہاں سے واٹر سپلائی 300 سال یا 400 سال پہلے یہاں لوگوں کو واٹر سپلائی سکیم کے تحت پینے کا پانی مل رہا تھا. اچھا, پھر یہ بات آثار قدیمہ والوں کی, یہاں پہ سکے نکل رہے ہیں, مورتیاں نکل رہی ہیں, مگر آثار قدیمہ والوں نے یہاں دھیان اس طرف نہیں دیا. آپ کے لکھنے کے باوجود, آپ کے کہنے کے باوجود, یعنی کہ انہوں نے یہاں کوئی توجہ نہیں دی ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آثار قدیمہ جو کام کر رہا ہے یہاں پہ, بڑے دعویٰ کیے جا رہے ہیں آثار قدیمہ کی بات ہی نہیں ہے. یہ گاؤں, اس کا مطلب ہے جب یہ پرگنہ تھا تو اس کی ایک مرکزی حیثیت تھی. جی بالکل. تو وہ مرکزی حیثیت بھی اس کی ختم کی گئی. چغتائی دور حکومت تک ایک پرگنہ کی حیثیت سے تھا. چغتائی دور حکومت کے بعد یہ پرگنہ نہیں رہا. بیروا تک 60 کے قریب گاؤں, اور تاریخ حسن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ آمدنی کتنی تھی یہاں, جنسی آمدنی اور نقد آمدنی کیا تھی اس پرگنے کی, پرگنہ تلگام کی. حسن شاہ خیامی نے تاریخ کشمیر میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. کشمیر گیزٹ میں بھی آیا ہے اس کا ذکر, اور جس کی بابری وہ اس کے جو فارسی کی تواریخ ہیں ان میں بھی اس کا تھوڑا بہت ذکر آیا ہے. تو یہ تو اس کے علاوہ جو سر والٹر لارنس ہیں جو یہاں بند بس سیٹلمنٹ کے لیے آئے تھے, وہ بھی یہاں پہنچے ہیں. یہاں خار گاؤں ایک تھوڑی دوری پر ہے, ایک چھوٹا سا گاؤں, وہاں اس نے کیمپ لگایا تھا. تو وہ بھی یہاں آئے تھے اس لینڈ سیٹلمنٹ کے دوران, یہاں رکے تھے وہ. تو اس لحاظ سے اس گاؤں کی پرانے زمانے سے ایک خصوصی اہمیت تھی, اور یہ پسماندہ ولیج بھی تھا. بعد میں پرگنے کے بعد اسے ایک بیکورڈ ولیج کیسے, لیکن بعد میں اسے بیکورڈ نہیں رکھا گیا, وہ پھر وہ بھی چیز بھی ختم کی گئی. آپ جانتے ہیں اس کو ولیج آف پوائٹس بھی کہتے ہیں. بڑی فرٹائل لینڈ ہے یہاں, پڑھے لکھے ہیں, یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ لڑکے ہیں یہاں, بڑے انٹیلیجنٹ جو یوتھ ہماری ہے وہ قابل فخر ہے اس گاؤں کی. لیکن بنیادی سہولتیں جو اس گاؤں کو دینی چاہیے تھی سرکار کو, وہ ابھی تک نہیں. جس گاؤں میں ہسپتال نہ ہو, جس گاؤں میں اچھی طرح سے پینے کا پانی, بجلی یا دوسرا جو سب انتظامات یہاں تو بالکل ناقص ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہاں بیٹھتے ہیں بڑے مزے سے جی رہے ہیں, اور کیا کریں گے. رنجور صاحب, افسوس تو اس بات کا ہو رہا ہے کہ
محکمہ آثار قدیمہ، ہاں، بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف، بھارت سرکار کی طرف سے۔ ہاں، آج کل بڑی بڑی سیلریاں ہوتی ہیں، ہاں، آج معمولی سیلری نہیں ہوتی ہے، مگر یہ جو تاریخی نوادرات، ہاں، نمونے، ہاں، اس پر کام نہ کیا جائے تو افسوس تو ہوگا ہی۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا بھی، ہم نہیں، نے اب تو بولا پرانی بھی، ہم چیزوں نے کی عرضی بھی کی ہے، پرانی چیزوں کی کھوج اور دریافت کے ساتھ ساتھ جو ہماری نئی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا ہاں، فرض اس بنتا کے ہے بعد ہاں، اس کے بعد ایک چیز یہ، جب ہمیں اپنا جو ماضی ہے ہاں، وہ یاد نہیں ہوگا، وہ سامنے نہیں آگا، تو ہمارا فیوچر بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا نا۔ جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، اس کی سویدھا نہیں ہے، پانی کی سویدھا نہیں ہے، فیسلٹی نہیں ہے، روڈ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور پڑھنے لکھنے کی سہولیات نہیں ہے، تو کیا کہا جائے؟ انسان ایک جانور کی طرح اپنا گزارا کر لیتا ہے کیا؟ ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں کہ جب جنگل میں جانور ہوتے ہیں تو ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو، یا برداشت نہیں کر پاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو وہی صورتحال آپ کے جو کہنا ہے کہ جی رہے ہیں، جیتے تو وہ جنگل میں بھی ہے نا جانور۔ تو چلیے ٹھیک ہے رنجو صاحب، پرگنہ کا تھوڑا بہت آپ تشریح کیجئے کہ یہ پرگنہ کیا ہوتا ہے؟ پرگنہ ہوتا تھا جس طرح آج ایک تحصیل ہوا کرتا ہے، اچھا اچھا، تحصیل میں کچھ گاؤں ہوتی ہے، ہاں ہاں، تو چغتائی مغلوں کے دور حکومت میں پرگنہ دار ہوا کرتے تھے، پرگنے کا کوئی حکمران ہوا کرتا تھا لوکل لیول کا، جسے پرگنہ دار کہتے تھے۔ اس کے انڈر کچھ باقی گاؤں ہوتے تھے، وہاں سے جو مالیہ وصول کیا جاتا تھا وہ پرگنے میں پہنچتا تھا، اور اس کی دیکھ بھال تو یہی پرگنہ ایک مرکزی حیثیت ہوتی تھی۔ 20 25 30 50 گاؤں کے درمیان ایک گاؤں بڑا ہوتا تھا، تو اس وقت کشمیر پرگنوں میں تقسیم تھا چغتائی دور حکومت میں۔ مثلا سوپور بھی ایک پرگنہ تھا، پرگنہ سوپر، یہ بھی ایک پرگنہ تھا، جیسے پرگنہ بیروا تھا، پرگنہ تلگام تھا، کچھ پرگنے تھے، پرگنوں میں پورا یہ تقسیم ہوا تھا۔ یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ یعنی پرگنہ تحصیل کا کام دے رہے تھے، اور تحصیل کا کام دے رہے تھے، پرگنہ دار تحصیلدار کو کہہ رہے تھے اس زمانے کی اس بات ہے، زمانے کے تقریباً تقریباً۔ ہاں، اچھا اچھا اچھا۔ تو یہ آج جو ہمارے بچے ہیں، نئے لوگ ہیں، یہ تو ہم تو اپنی تاریخ سے واقف، سب سے بڑی افسوس کی بات ان کو ہے، بھی یہ جاننا چاہیے کہ پرگنہ کیا ہوتا ہے، اویلیبل پرگنہ ہے۔ دار کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے تو اس ہمارے لیے میں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، جب میں کشمیر کی قدیم تاریخ پڑھتا ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی ثقافت کے متعلق ہمیں مکمل جانکاری ملتی ہے، اور وہ چیزیں ہیں یہاں جن پر ہمیں فخر کرنا چاہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یا یہاں کتنی تاریخی جو ادوار گزرے ہیں، اس سے ہمیں یہاں کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات کا اندازہ بھی صحیح ہوتا ہے کہ ہم کتنے ادوار سے گزرے ہیں، ہم پر کیا گزری ہے، یہ سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے، ہر قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھے، اپنے اسلافوں کے متعلق جانکاری حاصل کرے، یہ تو فرض ہے ہمارا۔ لیکن ہمارے یہاں جو تعلیمی نصاب ہے ہمارا، اس میں تو اس چیز کا پورا اہتمام تو ہے ہی نہیں۔ اب تو نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جو ریجنل کلچر ہے، ریجنل لینگویجز، ریجنل کلچر، اس کو تھوڑا بہت امپورٹنس دی جائے، تو امید کی جاتی ہے کہ جو نیا نصاب تیار کیا جائے اس میں تاریخ کا بھی حصہ رکھا جائے، ہسٹری جو ہماری لوکل ہے۔ اچھا رنجور صاحب، 14 سال آپ نے یہاں دیے ہیں مڈل
اسکول تک آپ نے یہاں تلگام میں تعلیم پائی ہے، ہوں۔ اور فہمداری تھی آپ میں. پھر آپ 9ویں 10ویں کے لیے آگے کہاں گئے تھے آپ؟ کریری. کریری. تو کریری سے نکل کر آپ پھر سری نگر. کریری سے میں پھر محکمہ تعلیم بحیثیت ٹیچر میں اپائنٹ ہوا. اچھا، میٹرک پاس. پھر میں نے جب کیا کشمیر آپ نے؟ یونیورسٹی ان دنوں ایز پرائیویٹ کینڈیڈیٹ دینا پڑتا تھا. اچھا اچھا ہاں. اچھا. مگر دیکھنے اور سمجھنے اور پرکھنے والی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ اقتصادی حالات تب کے جو یہاں لوگ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، سماجی نوعیت کیا تھی؟ اگرچہ کہیں تہذیبی گزارا کر لیتے تھے لوگ یا نہیں کر لیتے تھے؟ اچھا کس طرح گزارا، کر لیتے؟ اچھا اگر کر لیتے تو کس طرح کر لیتے تھے؟ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ تھا اس دور میں، جب میں ایک ابھرتا ہوا نوجوان تھا، میں اسے اس وقت بھی مس کر رہا ہوں. کوئی کہ اس وقت ترقی نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھی، کنکریٹ مکان نہیں تھے، کنکریٹ سڑکیں نہیں تھی، رسل و رسائل کی سہولیت نہیں تھی، لیکن ہماری زندگی جو تھی وہ بہت سادہ تھی. میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا کہ گاؤں میں دودھ کی کوئی قیمت مقرر نہیں تھی جب میں تھا نوجوان ابھرتا ہوا. تو اگر کسی گھر میں دودھ نہیں ہوتا تھا وہ ہمسائے سے لیتا تھا. اس کے لیے پیسے لینا تو شرم کی بات محسوس کی جاتی تھی، یہ اچھی بات نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت تھی کہ کوئی دودھ کے عوض پیسے لے لے. آج تو ہم بیچ رہے ہیں، دودھ بھی کافی ہے، لوگ استعمال بھی خوب کرتے ہیں. اسی طرح سے جو وہ آپسی محبت جو تھی، ہمدردی کا ماحول تھا، ہمسائیگی جو تھی، آج ہم دیکھتے ہیں ہم اپنی دیواریں بلند کرتے ہیں تاکہ ہمسائے کی نظر ہمارے آنگن میں نہ پڑے. ان دنوں تو آنگن جو تھے وہ ان میں کوئی دیوار نہیں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے آنگن سے جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں اچھی طرح سے کھاتے پیتے تھے، آنا جانا رہتا تھا، مل جل کر لوگ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی. اگر مجھے مکان بنانا پڑتا تھا تو مجھے مزدور نہیں لانا پڑتا تھا، میرا ہمسایہ میری مدد کے لیے آیا کرتا تھا. دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے لوگ، سادہ زندگی تھی، اللہ کا خوف تھا. تو یا کوئی جرم، جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تہذیبی الگار ہے زبردست اور لوگ اخلاقی طور ہمارے اخلاقیات جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، تو ان دنوں ایسی بات نہیں تھی. یہ ظلم، بربریت، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں، ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. لوگ غریب تھے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی. رنجور صاحب، آپ شاعر بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی بھی بدستور کام کر رہے ہیں، ادیب بھی رہے ہیں، اور ادب سے آپ کا گہرا تعلق ہے، ادب نواز ہے آپ کی جو شخصیت ہے وہ تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے. پھر آگے آپ محکمہ تعلیم میں گئے ہیں کہ میٹرک پاس کر کے محکمہ تعلیم میں گئے ہیں. پوچھنے والی بات یہ ہے کہ میں ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ تعلیم کے لیے گئے ہیں، حاصل کر رہے تھے آپ تعلیم، آپ کے جو لوازمات، تعلیمی لوازمات تھے، مثلا یونیفارم تھی یا جوتے تھے یا ساکس یا موزہ تھا یا کتابیں تھی، وہ ضروریات جو تعلیمی ضروریات تھی وہ آپ کی پوری ہو رہی تھی کہ نہیں؟ ہاں وہ تو سستا. آپ کے والد صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ تو تاجر پیشہ تھے، اچھا، دکانداری کرتے تھے. کہاں پہ؟ یہیں پر گاؤں میں ہی. اچھا، ہماری ایک دکان تھی، ہمارے پاس زمین بھی کافی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو دکانداری کرتے. میرے دادا تو پڑھے لکھے تھے لیکن میرے والد صاحب تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ سمجھ لیجئے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن میرے دادا تھے تعلیم یافتہ. تو اس ماحول میں نے پڑھا کہ گھر کا جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ تو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا. میری ماں تھی ان پڑھ، میرا باپ، لیکن محنت کرنی پڑی ہمیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے جتنی سہولیات آج
میسر ہے اپنے بچوں کو یہاں. ان دنوں وہ نہیں تھی. ایک پینٹ ہوا کرتا تھا خاکی رنگ کا, سفید یا نیلے رنگ کی ایک شرٹ خاکی رنگ کی, یہی تو یونیفارم تھی, ایک ہی یونیفارم پورے سال میں. اور گھر میں ایک قمیض پاجامہ ہوا کرتا تھا. تو سکول جاتے تھے, کہیں چپل ملتی تھی, کہیں ٹوٹی پھوٹی کوئی بھی چیز وہ لگاتے تھے. ایک تختی ہوتی تھی, قلم ہوتا تھا نر کا قلم, اس میں مٹی ڈالتے تھے, چھوٹی سی ودوات ہوا کرتی تھی. ایک ہاتھ میں بستہ ہوتا تھا, ایک ہاتھ میں ہمارے ایک مشق ہوتی تھی, کشمیری میں سے مشق کہتے ہیں تختی, اسی پر لکھتے تھے. آج تو ہر قسم کی سہولت ہے بچوں کو. ہمیں کھانا نہیں ساتھ دیا جاتا تھا, اب کھانا ساتھ نہیں لیتے تھے, صبح کھاتے تھے جاتے تھے اسکول. ریسس کا ٹائم ہوتا تھا, بریک ہوتی تھی, تو جو لوکل بچے آتے تھے وہ گھر میں تھوڑا کچھ کھاتے تھے, واپس جایا کرتے تھے. یہ ڈائٹنگ جو آج ہم بچوں کو صبح انڈے دے رہے ہیں, دلیا کھاتے ہیں بچے, دودھ پیتے ہیں, پھر ان کو ماں تیار کرتی ہے پرائیویٹ اسکول کے لیے, ٹائی وغیرہ پہنتی ہے, یہ تو تصور میں ہی نہیں تھا. صبح اٹھتے تھے, ہم نہاتے تھے, کپڑے لگاتے تھے, چائے کچھ گھر میں جو پکتی تھی, چاہے دودھ اس میں ہوتا یا نہیں ہوتا, کبھی دودھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا, اٹھ کر تھوڑا سا کھانا, سبزی وغیرہ کچھ کے دال سبزی وغیرہ کھا کر جایا کرتے تھے. اتنا گوشت کھانے کا, اتنی میٹھی چیز, یہ فروٹس وغیرہ, یہ تو تصور ہی نہیں تھا. یہ آج تو ہم بڑے چھوٹے سب تو فروٹ کھاتے ہیں نا, اویلیبل بھی ہے, پیسہ بھی ہے لوگوں کے پاس, لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. وہ تو اس سے بالکل قدرے ڈیفرنٹ تھا. مجھے اس دور کی کچھ کتابیں بھی موجود ہیں, میں نے رکھی ہیں. میٹرک میں جو میری کتابیں تھیں یا مڈل یا 9th کلاس میں, وہ سیلیبس ابھی دیکھ کر میں کبھی تو وہ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. میں نے تو 2 دور دیکھے ہیں. ایک دور دیکھا ہے جب بہت سادگی کا دور تھا, غربت تھی, لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے, سہولیات نہیں تھی. پھر میں نے اس سماج کا وہ بدلتا ہوا خدخال بھی دیکھا. پھر تبدیلیاں بھی میں نے محسوس کی, کس طرح سے آئیں تبدیلیاں, کس طرح سے آگے ہم بڑھے, کیا ہوا, کس طرح دھیرے دھیرے ہمارے سماج کا جو وہ نقشہ تھا, اقتصادی نقشہ تھا, وہ بدل گیا. جن لوگوں نے غربت دیکھی تھی انہوں نے پھر پیسہ بھی دیکھا, تو سہولت بھی آ گئی. اور ہمارے بچے جو آج کل ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں, اور انہیں اس کا بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا پیسہ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ بڑے احتیاط سے خرچ کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں, اویل کریں, اس پیسے کا صحیح فائدہ اٹھائیں. کیونکہ ہم نے سختیاں دیکھی ہیں, ہم نے تکالیف دیکھی ہیں. رنجور صاحب, آپ کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے, ہاں, وہ ایک تاجر کی حیثیت سے یہاں کام کر رہے تھے. ہاں, انہوں نے جو کمائی کی تھی وہ ساری کی ساری آپ پر لگا دی تھی اس نے, کہ تاکہ میرا بچہ آگے بڑھے, کچھ پڑھے, تاکہ میرا نام بھی روشن ہو جائے. یہی تو ہے نا ایک والدین کی جو آخری خواہش ہوتی ہے, وہ یہی تو میری لگ بھگ جو میں نے سمجھا یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے تاکہ میرا نام روشن ہو جائے. ان کا کیا نام تھا؟ حاجی عبدالعزیز وانی. حاجی عبدالعزیز وانی. اور آپ کا گرینڈ فادر عبدالاحد وانی. ہاں, عبدالاحد وانی, اس سے بھی آپ کا نہیں, میں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے, اچھا, کیونکہ میرے جنم سے پہلے دیکھا گزر چکے تھے. دیکھا نہیں. اچھا, یہاں ایک چیز مجھے پوچھنی ہے آپ سے, بالکل ضرور پوچھنی ہے. آپ محکمہ تعلیم میں بحثیت استاد تعینات ہوئے ہیں, پھر ترقی کی ہے آپ نے, کرتے کرتے آپ ماہر تعلیم ریٹائر ہوئے ہیں, لیکچرر بنے ہیں, سینئر ٹیچر بنے ہیں, ماسٹر بنے ہیں, تو بحثیت ایکسپرٹ, سکالر, ماہر تعلیم جیسے کہیں گے ہم, ریٹائر ہوئے ہیں. آپ نے جو پڑھائی کی, اس پڑھائی میں استادوں کے سوا
کسی اور کا سہیوگ یا تعاون یا مدد نہیں، آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ اساتذہ جو ہمیں ملے اللہ ان کو گری کے استادوں کے بغیر میں کہہ رہا ہوں استادوں کہ کے بغیر کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں آپ نے جو پڑھا خود پڑھا اور استادوں نے پڑھا، اساتذہ نے پڑھایا اور ہم نے محنت کی. اساتذہ نے پڑھایا، آپ نے لیا، پھر آپ نے خود محنت کی، پھر اساتذہ نے پڑھایا، پھر آپ وہی، یعنی کہ اساتذہ اور آپ، ہاں، یہاں کوئی دوسرا نہیں تھا، تو تیسرا کوئی نہیں تھا. نہیں. جو انہوں نے دیا آپ نے لیا، آپ نے پڑھا انہوں نے دیا، تو آپ پھر استاد بنے، لیکچرر بنے، سینئر اسکالر بنے، آپ ریڈیو کے لیے لکھتے ہیں، آپ ادیب ہے، آپ محقق ہیں، آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے، آپ کا نام روشن ہے، کسی تعارف کے تو محتاج ہے ہی نہیں آپ. تو ایک بات مجھے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آج کل کے جو استاد ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جی بچے کو گھر میں پڑھاؤ، میرا تو صرف 4-5 گھنٹہ پڑھانا ہے، اس کو ماں اس کے پیرنٹس کو بولے بچے کو پڑھانا، اس کے پیرنٹس کو بولے یاد کرانا، اس کے پیرنٹس کو بولے ہوم ورک کرانا. تو ایسا کیوں ہوا؟ پھر جب آپ نے پڑھا تو آپ کو کسی کی ہیلپ نہیں تھی، آپ استاد تھے اور آپ تھے. تو اب جو زمانہ آ گیا، یہ تو کیا یہ نااہلیت کا زمانہ آ گیا یا ناقابلیت کا زمانہ آ گیا، یا استاد پڑھا نہیں سکتے ہیں، یا بچے تعلیم لینا نہیں چاہتے ہیں، یا کچھ نہ کہیں ہے کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں خامی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ اس میں سے آپ اگر تھوڑا سا کھینچ کے باہر نکالیں گے، مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا سماج ہے بگڑا ہوا سماج ہے، کچھ انہیں بھی مل جائے. نہیں، جو میرے زمانے جب میں بحثیت ایک طالب علم تھا، اس دور اور اس دور میں بہت بڑا فرق ہے. آج تقابلی دور ہے، کمپٹیشن ہے نا آج کل. دوسری بات یہ ہے کہ جو نصاب اس وقت تھا، اس نصاب اور اس نصاب کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق ہے. آج کا بچہ جو ہے، ہم تو 4 یا 5 سبجیکٹس پڑھتے تھے، ہمارے پاس ایک کتاب ہوتی تھی پورے سال کے لیے پڑھنے کے لیے، ایک ہی کتاب. اب تو سیمسٹر سے سیلیبس میں تبدیلی آئی ہے، مقابلے کا دور شروع ہوا ہے. جب ہم پڑھتے تھے میرے باپ کو یہ خواہش نہیں تھی کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے یا ٹیچر بن جائے، وہ صرف مجھے پڑھانے کا خواہش مند تھا. یہ بچہ پڑھے، نماز پڑھنا سیکھے، قرآن شریف پڑھے، چٹھی لکھ پائے، چٹھی وہیں سے آئے گی وہ پڑھ پائے، حساب لکھے. اس کا یہی گول تھا. اس کا یہ گول نہیں تھا کہ میرا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، کیونکہ جو آبجیکٹیوٹی تھی اس وقت کا، جو آبجیکٹ تھا ایک پیرنٹ کو، وہ آج سے ڈیفرنٹ تھا. آج ایک ایوریج بچے کو اپنا باپ کہتا ہے کہ تمہیں نیٹ پاس کرنا ہے، وہ اسے 4 سال 5 سال تک کالج نہیں جانے دیتا ہے، صرف گھر میں رکھتا ہے، تو پڑھو، پھر ٹیوشن پڑھاتا ہے، کوچنگ کراتا ہے، اس پر روپے خرچ کرتا ہے، اس کو پریشر کرتا ہے کہ تجھے انجینئر یا ڈاکٹر تو ہر حالت میں بننا ہے. یہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. اس لیے جو آج کا بچہ ہے، ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگے آنے والے اس تیز ترین دور کے لیے تیار کر لے. مقابلہ ہے، علوم جو ہے ان کا بھی وہ ایکسپینشن ہوا ہے، تو اس لیے ہم بچوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. باقی رہا اساتذہ کا رول اور ڈیڈیکیشن میں فرق آیا ہے بہت. یعنی جب ہمارے زمانے کے استاد جو تھے ان میں قدر ڈیڈیکیشن زیادہ تھی، وہ اس پیشے کو پیسوں کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ اس مقدس پیشے کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک عنایت سمجھتے تھے. یہ بچہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ ایسا ہی جیسا میرا اپنا بچہ ہے. اور اس کا کنٹرول ہوتا تھا پورے بچے کی زندگی پر. یعنی اگر بچے کو گھر میں غلطی ہوتی تھی، اس کا پیرنٹ آتا تھا اسکول، استاد کو کہتا تھا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی، اسے سزا ملتی تھی. آج تو استاد کو بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہ تو چھڑی ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ تو ایسی بات بھی نہیں کر سکتا ہے جس سے بچہ ہرٹ ہو، اس کی نوکری چلی جائے گی. آج تو گیپ رہی ہے. آج تو جو ریلیشن شپ تھی بٹوین اے ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، اس ریلیشن شپ میں بھی فرق آیا ہے. اور یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں
ہم تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اور جو مادی ترقی ہے اس لحاظ سے، لیکن اخلاقی طور ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اس بات کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، پوری قوم کے لیے ایک المیہ ہے جو میں محسوس کرتا ہوں۔ بالکل رنجور صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا اخلاقی اقتدار ہے وہ ہم سے چھن رہا ہے۔ ہم اخلاقی تعلیم سے دور جا رہے ہیں۔ اخلاقی تعلیم ہم دیکھیے آج نہیں کا پا سب رہے سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ ذہنی تناؤ کے شکار ہیں۔ بچے ہمارے جو نوجوان طالب علم ہیں نشہ کر رہے ہیں، لوگ دکھاوے کے پیچھے ہیں، دکھاوے کے قائل ہیں، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم اکثر لوگ جو ہیں، خوش تو کوئی نہیں ہے، لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ اس کی کچھ خاص وجہ ہے جو اگر آپ چاہیں تو میں بیان کروں کہ اس کی کچھ خاص وجہ ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہر شخص جو نیچر کے خلاف جاتا ہے اسے ہارنا پڑتا ہے۔ کچھ فطرت کے کچھ قوانین ہیں، ہمیں ان قوانین کا احترام کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی ہماری انا ہے، میری جو سیلف اسٹیم ہے، میرا سیلف جو ہے خود پسندی ہے، یہ بھی ہمارے ذہنی تناؤ کا ایک باعث ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو علم میرے پاس ہے میں کہتا ہوں کہ میں کامل ہوں، میں ہی بہتر ہوں، میرا سوچ بہتر ہے، میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہے، میں دوسروں کا مشورہ اور دوسروں کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں بربریت کے متعلق، زیادتیوں کے متعلق، تو انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک مقصد سامنے ہونا چاہے۔ مثلا ایک مقصد یہ ہونا چاہے کہ مجھے اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے، آئی ایم ریسپانسیبل، آئی ایم آنسریبل بیفور گاڈ، خدا کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہو تو میں کوشش کروں گا کہ میں اچھے بننے کی کوشش کروں گا، میں برائی، بدی اور ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہوں گا۔ جب میرے اندر یہ تاثر ہی نہیں ہے، جب میرے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے، تو مجھے جو چاہے میں کرتا ہوں۔ دوسری ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ہر شخص، ہمارا ہر ایک نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک شخص لبرٹی چاہتا ہے، آزادی، ذہنی آزادی چاہتا ہے، کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنا چاہتا ہے۔ ایک تہذیبی الگار ہے، لیکن اس سے ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں وہ تو مسمار ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ربائی ہے اس کی، پردہ ہو کہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کے خورشید کا لہو جلد ہوا سرد۔ فطرت نے ہمارے لیے کچھ قانون مقرر کیے ہیں، ہمیں ان کا پالن کرنا چاہیے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ رنجور صاحب۔ ہم اب آئیں گے دوسرا جو رخ ہے، آپ پھر محکمہ تعلیم میں آئے ہیں، 34 سال گزارے ہیں، وہ بھی ایک لمبا عرصہ رہا ہے آپ کے لیے۔ تو پھر اس دور میں آپ کا ادب نواز بننا، ادب سے لگا ہونا اور ایک ادبی شخصیت کے بطور یہاں تلگام سے ابھرنا، کہ آپ نے جو یہ رجوع کیا ہے ادبی دنیا کے ساتھ، جو ناطہ جوڑا ہے، جو واسطہ جوڑا ہے ادبی دنیا، یہ آپ کے دل میں یہ خواہش، یہ خیالات، یہ جذبہ کہاں سے آ گیا؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، گاڈ گیون گفٹ ہے۔ شاعری تو وہ چیز ہے جو کہیں سے سیکھی نہیں جاتی ہے، بعد میں سیکھی بھی جاتی ہے، لیکن اندر کا جو لاوا ہے تو وہ خود بخود باہر نکلتا ہے۔ تو 1968 سے میں نے لکھنا شروع کیا باقاعدہ، 67-68 سے۔ تو 69 میں ریڈیو چلا گیا، ریڈیو کشمیر کے ساتھ میرا رابطہ کوئی ہوا۔ نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ تو ہے کہ مجھے شخصیت کو جھنجھوڑا کس نے؟ جھنجھوڑا تو مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ لکھ پاؤں، لیکن مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ میری یہاں مانسبل میں میری وہ کوندبل ایک گاؤں ہے، وہاں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو میں جس گھر میں وہاں پیئنگ گیسٹ تھا، تو ان کے ہاں ایک شاعر آیا، مہمان، بزرگ شاعر تھا، مانسبل کی بات؟ مانسبل میں، وہ نسبل کا رہنے والا تھا شاید۔ تو اس نے کوئی کتاب شائع کی تھی۔ تو شام کو جب ہم بیٹھے کھانا کھانے کے بعد، تو اس نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ کتاب میرے سینے میں اتر رہی ہے۔ اس نے مجھے جو میرا وہ اندر کا جو انلاک کیا، اس نے مجھے اندر سے، میں کچھ چاہتا تھا کہ میں بھی لکھ پاؤں، لیکن اس کے الفاظ نے، ان اشعار نے مجھے بہت متاثر کیا۔ جب میں صبح نیند سے جاگا تو میں نے بھی قلم اٹھایا، اور پہلی نظم میں نے مانسبل کے نظاروں پر لکھی، کشمیر اور مانسبل کے نظاروں پر لکھی۔ پھر میں چلا یہ اشعار لے کر یہاں ہمارے ہاں حضرت سید عبدالجبار خاموش قریری، ایک بزرگ شاعر ہوا کرتے تھے، وہ 5-4 زبانوں کے عالم تھے، کثیر النویس تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، 10-12 کتابیں نعت و مناقب پر انہوں نے لکھی ہیں، شاعری بھی کی ہے۔ پھر میں ان کے پاس گیا، وہ امام خطیب تھے، عالم تھے عربی، اردو، فارسی زبان کی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے قلم اٹھا کر اس کی کوئی تصحیح نہیں کی، انہوں نے کہا جو آپ نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے حوصلہ انہوں نے بڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا تھا، اس کی عنایت تھی کہ میں جہاں بھی گیا ایز گورنمنٹ امپلائی، جس شخص سے میرا رابطہ ہوا وہ اسی مزاج کا تھا۔ چاہے میں کسی بزرگ سے ملا، کسی صوفی بزرگ سے ملا، کسی صوفی شاعر سے ملا، کسی استاد سے ملا، تو انہوں نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ ان میں خاص طور پر منظور ہاشمی صاحب کا ذکر کرنا میں نہیں بولوں گا، کہ وہ میرے استاد بھی تھے، اور اس شاعری میں بھی انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ ادھر شمالی کشمیر میں جتنے بھی شعراء تھے، محی الدین گوہر تھے، واسدیو رے تھے، کمل سوپوری تھے، میں نے 1.5 سال میں وہاں بھی زیر تعلیم تھا سوپور میں، تو وہاں شاعری کا ایک اچھا خاصا ماحول تھا۔ محمد امین شکیب صاحب بھی تھے، گوہر صاحب بھی ہمارے بہت بڑے نظم نگار تھے۔ میں تو چھوٹا نوجوان تھا، یہ بزرگ تھے، اچھے لکھنے والے تھے، بڑے معروف مشہور تھے۔ تو ان کی صحبت میں میرا حوصلہ جو تھا، وہ میرے حوصلے کو انہوں نے 4 چاند لگا دیے۔ میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے اچھے اساتذہ ملے، اور میں نے اساتذہ کوشش کی اپنی طرف سے اپنی لائلٹی دکھانے کی۔ اچھا رنجور صاحب، آج کل کے جو شعراء ہے، اردو کے لیجئے یا کشمیری کے لیجئے یا ہندی کے لیجئے، ایک چیز ان میں نہیں پائی جا رہی ہے، جو شاعری غالب نے کی ہے، جو شاعری ڈاکٹر اقبال نے کی ہے، جو یہاں اپنے بات کروں میں، جو یہاں شاعری مہجور صاحب نے کی ہے، جو شاعری یہاں علامہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، آج کا جو میرا شاعر ہے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اس کی شاعری کا، کوئی آپ نے کسی کو پڑھا کہ شاعر کو؟ آپ نے کسی کو پڑھا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، کس کو؟
پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. نہیں وہ ٹیسٹ دیکھیے میں اس کا سارا کا سارا جو میں نے دیکھا ہے نا وہ ایک دوسرے اپنی کی جگہ کاپی کرتے آ رہے ہیں. اچھا شاعری جو ہوتی ہے دیکھیے ایک بات ہے، یہ ایک تفریحی چیز ہوتی ہے، اس میں ناولٹی ہونی چاہیے، تعجب کے ساتھ کوئی بات ایسی چاہیے جو ہمارے دل کو اچھی لگے. آپ نے جو شاعروں کا ذکر کیا ہے، شیخ العالم کا ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے شعراء کی، دیکھیے شاعری ایک تو ہمارے پاس خزانہ ہے صوفی شاعری کا، جو بزرگ شاعر تھے، شمس فقیر، وہاب خار، رحیم صاحب سوپوری، نعمت صاحب، لل دید، شیخ نور الدین نورانی، احد زرگر صاحب وغیرہ وغیرہ جو ہمارے ہیں، ان کی شاعری تو روحانی مشاہدے پر مبنی تھی. یعنی یہ لوگ ڈیوائن انرجی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ اللہ کی تلاش میں تھے، حقیقت الحقیقت کی تلاش میں تھے. ان کے پاس ایک مشاہدہ ہوتا تھا، یہ جو لکھتے تھے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ان کا اپنا تجربہ تھا. یہ جو جس شاعری کی آپ بات کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں دوسری شاعری کے ساتھ. اس شاعر کا تعلق ہماری اس مادی زندگی کے ساتھ، ہمارے سوچ کے ساتھ ہے، ہماری کائنات کے ساتھ ہے، ہمارے ارد گرد کے مسائل کے ساتھ ہے. وہ ایک الگ بات ہے اور یہ ایک الگ بات ہے. ہاں ایک چیز آپ نے درست فرمائی، جو میں ہی نہیں پورے کشمیر کے جو ادیب ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ دور میں جو شاعری ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو یکسانیت کی شکار ہے، وہی گسی پٹی چیزیں اس میں ملتی ہیں. ہم مہجور سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، یہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے. بالکل ہم مہجور سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، ہم وہ تخلیقی ادب زیادہ کریٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس وقت بھی وادی کشمیر میں میرے خیال میں 1.5 درجن کے قریب ایسے شاعر ضرور موجود ہیں جو بہت اچھی اور تخلیقی شاعری میں اس وقت وہ محو ہیں، ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، چاہے وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، ان کی پذیرائی ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے، لیکن لکھتے تو ہیں، وہ بہت اچھا کلام لکھتے ہیں. آپ کے ہاں آپ سوپور سے تشریف لائے ہیں، آپ کے ہاں تو شہناز رشید ہے، اظہر یہ حسن اظہر صاحب ہے، شبنم گلزار صاحب ہے، سب کے سب تو ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں. ایک نئی ٹرینڈ کے شاعر مانے جاتے ہیں ہمارے وہ شہناز رشید صاحب. اس کے علاوہ بھی ہاں یہاں اپنے علاقے میں ہمیں منظور یوسف صاحب جیسے، فاروق واگوری صاحب جیسے شعراء اس وقت ہمارے ارد گرد میں، شوکت تلگامی صاحب ہیں، فیاض تلگامی صاحب ہیں، نور الدین ہوش صاحب ہیں، تنہا نظامی صاحب ہیں. کمی تو نہیں ہے، لکھنے والے تو بہت ہیں، ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں اور ادب میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے زیادہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو واہ کے شاعر ہیں. میں فیس بک پر اپنا شعر ڈالتا ہوں، آپ اس کو نیچے واہ کرتے ہیں، پھر آپ جو بھی لکھیں گے میں مجبور ہوں اس کو واہ کرنے کے لیے. یہ ٹرینڈ اچھی نہیں ہے، یہ مجھے بھی پسند نہیں ہے. ہمیں چاہے کہ ہم ادب کا کام ہوتا ہے جو زندگی کے قریب ہو، ادب زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے، ریفلیکشن آف دا سوسائٹی ہونا چاہیے، ہماری جو کلیکٹیو بیہیویئر آف سوسائٹی ہوتا ہے، جو ایک قوم کا اجتماعی شعور ہوتا ہے، ادب اس کا آئینہ ہوتا ہے. اگر وہ اس کو ریفلیکٹ نہ کرے تو وہ کسی کام کا نہیں. اچھا رنجور صاحب، کیوں شعراء حضرات کہتے ہیں کہ کلچرل اکیڈمی ہماری معاونت نہیں کر رہی ہیں شعر و شاعری میں، تصانیف میں، تحقیقات میں شاعر کا کام معاونت حاصل کرنا نہیں ہے. دیکھیے شاعر کا کام ہے کہ وہ کچھ لکھے، کریٹیو لٹریچر تیار کر لے. اس کو اکیڈمی کے ساتھ کیا ہے، اکیڈمی کے ساتھ اس کا کیا بنتا. ہاں اکیڈمی کا کام ہے کہ وہ زبانوں کی ترویج اور ترقی کے لیے اس کے پاس فنڈس ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں، تنظیموں کو دیتے ہیں. کسی کی کتاب اچھی لگے تو اسے انعام دیتے ہیں، کوئی تنظیم کام کرتے ہیں اس کو 1,00,000 1,50,000 50,000 60,000 جو بھی بنتا ہو اس کو دیتے ہیں. لیکن اس کا کام نہیں، اصلی کام تو لٹریچر کریٹ کرنا شاعر کا کام ہے. یہ کام اکیڈمی کا نہیں ہوتا ہے. اکیڈمی کا ہوتا ہے وہ پیٹرنائز کرتے ہیں، وہ سرپرست تنظیم ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کون کیسا کام کرتا ہے، کون سی تنظیم کیا کام کرتی ہے. اس کے پاس یہ ایک ہی کام نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس ہے ڈرامہ، اس کے پاس آرٹ ہے، اس کے پاس یہ ملٹی لنگول اسٹیٹ ہے کشمیر، یہاں ڈوگری بھی ہے، لداخی بھی ہے،
بلتی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، اردو بھی ہے، اس کو 6-7 زبانوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب تو تنظیموں سے وابستہ جو شاعر ہیں، میں بھی ایک تنظیم کا بانی کار ہوں، مجھے بھی پچھلے 4 سال سے فنڈس نہیں ملے ہیں اکیڈمی سے، کیونکہ انہوں نے بھیجے ہیں گورنر کے پاس کاغذ، کو کہتے ہیں وہاں سے آئے نہیں ہیں، اس میں اکیڈمی کیا کر سکتی ہے؟ ہاں اکیڈمی چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن شاعروں کو یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے، ایک سرکاری ادارہ ہے، اور میری ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے، ایسوسیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آر آلویز پیرلل۔ انتظامیہ جو ہوتا ہے حکمران طبقہ اور جو والنٹیئر طبقہ ہوتا ہے، یہ اس کی بات تو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو پیرلل ہوتے ہیں۔ اچھا، کیوں ایسا محقق، کشمیری محقق کہتے ہیں کہ کلچرل اکیڈمی انہی کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں جو ان کے چہچہتے ہوتے ہیں، جو میں ان اس کے بات منظور نظر ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں کہتا ہوں جناب رنجور صاحب، آپ گلہ مجھے نہ کیجیے کہ شکایت کر رہے ہیں، یہاں کے محقق کر رہے ہیں، کشمیری مجھے محقق۔ بھی یہ شکایت کرنی تھی، میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر ایڈمنسٹریشن میں فیورٹزم ہوتا ہے، فیورٹزم۔ یس، وہ ہم اسے کبھی نکال نہیں سکتے، فیورٹزم تو ہمیشہ سے ہاں، یہاں تو اس ادب کے میدان میں تھوڑا زیادہ ہی چل رہا ہے تو چلنے دو، کیا کریں گے؟ دیکھیے، اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دینے والے جتنے طاقتور ہیں، اعتراض کرنے والے اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ یہ تو ٹسل یہاں بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ اچھا، پھر کچھ باتیں دیکھیے، ایک کتاب ہے میرے سامنے، اچھی کتاب ہے، اس کو انعام ملا، ٹیبل پر 10 کتابیں ہیں، 10 کتابوں میں سے 10 کے 10 کو تو انعام نہیں مل سکتا ہے، ایک کو ملے گا۔ یہاں ججز ہوتے ہیں وہ بھی کشمیر سے ہوتے ہیں، جو ریویور ہوتے ہیں وہ بھی کشمیری زبان کے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہی کس کے سر چڑھے گی؟ وہ تو کشمیریوں کے سر چڑھے گی۔ ہمیں دوسروں سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی خود رہا ہوں ایز ریویور، میں بھی خود دلی ججمنٹ کے لیے گیا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے یہ، لیکن مجھے ایسا لگا کہ فیورٹزم کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں، اٹ از دیئر، تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ختم صرف ہمارا ضمیر اسے ختم کر سکتا، ہمارا احساس اپنا۔ اچھا رنجور صاحب، کرپشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایک لمبے دور سے محکمہ تعلیم میں کام کیے ہیں، 34 سال دیے ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ آپ کی عمر تقریباً 70 کے آس پاس ہوگی۔ جب آپ سکول گئے تو مجھے نہیں لگتا تھا کوئی کرپشن تھا، اور جب آپ واپس آئے، اسکول سے واپس آئے، تب تو پانی سر سے اوپر گزر گیا تھا۔ کرپشن کے بارے میں میں نے کرپشن 34 سال میں محکمہ تعلیم میں رہا، لیکن میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، 2005 تک 2006 تک مجھے کرپشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کہیں مجھے کرپشن نہیں دینی پڑی۔ اچھا، کرپشن کون دیتا ہے؟ پہلے یہ سوچنا چاہیے، جس میں کمزوری ہو وہ کرپشن دیتا ہے۔ کرپشن کے بہت سے روپ ہے، ایک کرپشن ہے بھی اگر آپ میرے پیپر کو ڈیلے کریں گے when it is not given to me in time, it is also a corruption۔ کرپشن کی تو بہت سی صورتیں ہیں، اور اس چیز کو آپ دیکھیے، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ تہذیبی یلغار نے ہماری اخلاقی قدروں کو ختم کر دیا ہے۔ اصل میں ایک قوم میں رہنے والے ہر فرد کو بذات خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ میں تحصیل دار کے پاس جاتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جاتا ہوں، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں جاتا ہوں، PWD میں، بجلی میں، کہیں بھی جاتا ہوں، وہاں جو ٹیبل پر بیٹھا ہوا آفیسر ہے وہ تو کشمیری ہے نا، وہاں جو کلرک بیٹھا ہے، SO بیٹھا ہے، وہ کشمیری ہے، وہ تو ڈیلے کرتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے کوئی دوسرا تکلیف نہیں دیتا ہے، میں کشمیری ہوں، مجھے کشمیری ہی تکلیف دیتا ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ رنجو صاحب، کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس جو کرپشن کی وبا پھیلی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ہے مشورہ آپ کے نہیں، پاس؟ کوئی بھی وبا، یہاں جتنی بھی وبائیں ہیں، نشے کی وبا ہے، دکھاوے کی وبا ہے، فضول خرچی کی وبا ہے، ایک دوسرے پہ مظالم اور بربریت اور زیادتیوں کی یہ بھی ایک وبا ہے، کرپشن بھی ایک وجہ ہے، فیورٹزم ہے،
یہ سب چیزیں یہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ ختم کوئی باہر سے آ کر نہیں کر سکتا، یہ ہمیں خود کرنا ہے ختم. دیکھیے سب لوگ ان چیزوں کی طرف مائل ہیں جن میں انہیں مادی فائدہ ہو. ہر ایک آدمی کو پیسے کی خواہش ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی خواہش ہے. لوگوں کو عزت، عہدے وغیرہ ان چیزوں کی خواہشیں ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. پورے معاشرے میں انقلاب کی ضرورت ہے. اس میں تو رول ادا کر سکتے تھے ہمارے جو پریچرز ہیں، علماء حضرات ہیں، اساتذہ حضرات ہیں، یہ اس میں خاص رول ادا کر سکتے تھے. اساتذہ خاص طور پر، کیونکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ تو اساتذہ کے ہاتھ میں ہے. اور گھر جو ہے، گھر کا ماحول بھی اچھا، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا. اچھے گھر سے جو بچے آتے ہیں وہ اچھے عادات لے کر آتے ہیں. جو اچھے بچے ہوتے ہیں، اچھے گھروں سے آتے ہیں، ان کے عادات بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی چینج لانے کی بہت بڑی زیادہ ضرورت ہے. اچھا، رنجور صاحب، جب آپ ادب سے وابستہ ہوئے پھر ریڈیو کشمیر کے لیے آپ میں نے ریڈیو کے لیے لکھیں، بہت زیادہ کام، بہت زیادہ لکھا. آپ بہت ریڈیو زیادہ کشمیر لکھا. کے لیے ہاں، بھی لکھا ہے، دوردرشن کے لیے بھی، ریڈیو دوردرشن کے لیے بھی لکھا ہے، تصانیف بھی لکھی ہیں آپ ہاں. نے. اس جو یہ آپ کا تصانیف کا سلسلہ رہا، ریڈیو کشمیر کے ساتھ جڑنا رہا، یا دوردرشن کے ساتھ آپ کا رول رہا، ان کے ساتھ کام کرنا رہا، کیسا لگا آپ کو یہ؟ بہت اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا. میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اگر ریڈیو کشمیر سری نگر نہ ہوتا، اگر دوردرشن کیندر سری نگر نہ ہوتا تو مجھ سے لوگ واقف ہی نہیں ہوتے. میں نے لکھا اور انہوں نے جو اسائنمنٹ مجھے دیا وہ میرے مزاج کے عین مطابق تھا. مجھے کہا گیا کہ آپ صوفی پوئٹری پر لکھو، چونکہ یہ میرے مزاج میں، میرا مزاج اس کے ساتھ وابستہ تھا. میرا ذہن، میرا شعور تو اس چیز، میرے ذہن شعور میں یہ چیز تو پہلے ہی موجود تھی. مجھے موقع آیا، میں نے جو مورل ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، مطلب یا پوئٹری، میں صوفی پوئٹری میں نے وہ شعر اور شرح کئی سال تک میں لکھتا رہا. اس کے علاوہ نور عرفان صوفی شاعری پر وہ پروگرام بھی چلا وہاں سے. اس کے علاوہ وہ اقوال زرین وغیرہ تھا، وہ رمضان المبارک کے سلسلے میں بھی مجھے کہا گیا کہ یہ لکھو، یا صبح گاہی کے لیے بھی میں نے لکھا. ریڈیو نے مجھے پورا موقع دیا. اولیاء کشمیر پر بھی میں نے کچھ فیچرز وہ صوفی سنتوں پر لکھے. تو اس طرح سے مجھے ریڈیو نے مکمل موقع دیا کہ میں، جو میرے اندر کوئی چھپی ہوئی تھوڑی بہت صلاحیت تھی، میں نہیں کہوں میں عالم ہوں، لیکن مجھے محنت کرنی پڑی اور میرا حوصلہ انہوں نے بڑھایا. اچھے سے جو وہاں تو انتظامیہ تھا جو ریڈیو کشمیر کا تھا، میں ان لوگوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں. وہ جو ڈائریکٹر صاحبان تھے یا پروڈیوسر صاحبان تھے، تو انہوں نے میرا حوصلہ. اسی طرح دوردرشن میں صبح پروگرام میں کوئی 1 سال تک میں نے وہاں چلایا. وہ اقوال زرین ہوتا تھا صبح گاہی میں، انہوں نے مجھے اس کے لیے بک کیا. پھر باقی لوگ بھی آ گئے اس میں. تو اس طرح سے مجھے پڑھنے کا موقع ملا اور محنت کرنے کا بھی موقع ملا اور آگے بڑھنے کا بھی موقع ملا. یونیورسٹی میں، کشمیر یونیورسٹی کا بھی شکر گزار ہوں. کشمیر یونیورسٹی میں جتنے بھی سیمینارز وغیرہ ہوا کرتے تھے، جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو انہوں نے مجھے لیا. یا ساہتیہ اکیڈمی جو نیو دہلی ہے، انہوں نے بھی کئی بار مجھے بک کیا، باہر بھی، یہاں بھی، جموں میں بھی. تو مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. جتنا میرے نصیب میں تھا مجھے ملا، جتنی میری صلاحیت تھی اس کی قدر کی گئی. اب تو وہ ایک اور بات ہے جس کے متعلق آپ نے پہلے ذکر کیا، انعام وغیرہ، پذیرائی.
جن لوگوں کو پذیرائی ہونی تھی ان کو نہیں کی جاتی ہے. اس چیز کا صرف آپ اور مجھے نہیں بلکہ پوری اس جو ہماری ادبی برادری ہے اس میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ زیادتیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس قابل ہیں کہ انہیں انعامات سے نوازا جائے، ایوارڈ سے نوازا جائے. لیکن میں کہتا ہوں ایبلٹی از اٹ سیلف اے ریوارڈ. رنجور تلگاوی نے کتاب لکھی، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. مجھے ایوارڈ نہیں ملا، میں سیریس نہیں ہوں اس کے متعلق. مت نہیں ملا تو نہیں ملا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں شاعر ہی نہیں ہوں. کچھ لوگ یہاں کچھ ایسے لکھنے والے بھی ہیں جن کو اگر کبھی انعام ہی نہیں ملے گا لیکن زمانہ ان کو یاد کرے گا، آنے والی نسل ان کو یاد کرے گی. ان کے لیے سب سے بڑا انعام وہی ہے. وہ انعام تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، اور خاص کر پچھلے کئی برسوں سے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. جسے چاہیں دے دیں، جسے چاہیں نہیں دے دیں. دینے والے بھی وہی ہیں، ریکمنڈ کرنے والے بھی وہی ہیں، لیکن کوئی پرایا نہیں ہے، کشمیر کے ہی. ریویور بھی ہم ہیں، ججز بھی ہم ہیں، کتابیں لکھنے والے بھی ہم ہیں، انعام دینے والے بھی ہم ہیں. ہمیں کسی سے گلا نہیں ہے، اور اس بات کا مجھے ذاتی طور پر کوئی افسوس نہیں ہے. میں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، نیور. اچھا رنجور صاحب، ایک چیز مجھے دیکھنے میں آئی ہے جس کا مشاہدہ ہے میرے کو، سچ بولنے والے کے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، امتیاز بڑھتا جا رہا ہے. اچھا. آپ دیکھیے جی، ریڈیو نے اپنا رول پلے کیا، ہاں پھر ٹی وی آ گیا، ٹی وی نے بھی اپنا رول پلے کیا، ہاں پرنٹ میڈیا آ گیا، اس نے بھی اپنا رول پلے کیا، اور آج ڈیجیٹل ہاں ایج ہے، ہاں. ڈیجیٹل ایج ہے. بات آج جو کچھ ہے تو آپ کے جیب میں ہے، ہاں گلوبل ولیج ہے، گلوبل پاکٹ کے میں کہوں گا ہاں کہ آپ کے ایک ٹیلی فون کے اشارے سے ہاں. سب کچھ ملے گا آپ کو. ریڈیو بھی ملے گا، ٹی وی بھی ملے گا، خبریں بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا، سب اخلاق کچھ بھی تو ملے اس گا، فون سب میں کچھ تو ملے سب گا، کچھ سب محفوظ کچھ ہے. ملے گا. آخر سچ بولنا، جو آپ بولے ہیں وہ بولے ہیں، میں بولا ہوں، اور اس کے ساتھ امتیاز بڑھتا جائے تو جنہوں نے برتا ہے اور جنہوں نے برتا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن گئے ہیں، کیوں نہیں، بنے ہیں نا. کیوں نہیں. اور ان کا دور بھی ختم ہو گیا نا. اب کسی کا دور نہیں رہے گا، نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے. اب دور تو ہے ڈیجیٹل ایج کا. جو جتنا کرے گا، جو جتنا ذہین ہوگا، جو جتنا انٹلیکچوئل ہوگا، جو جتنا دینا چاہے گا وہ دے سکتا ہے نا. اب دنیا اس کی پذیرائی کرے گی. اب جو امتیاز ہے، اب فیلڈ بڑھ گیا، امتیاز ختم ہو گیا. اب جو فیلڈ ہے، اب آپ کا فیلڈ کشمیر، انڈیا، بھارت ہی نہیں ہے، آپ کا فیلڈ پورا ورلڈ ہے. اگر میڈیا، دیکھیے ایک بات ہے، مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے اس بارے میں. ہم تو دے سکتے ہیں، سب کچھ لے بھی سکتے ہیں. میرے پاس جو فون پڑا ہے اس میں پوری دنیا تو سمٹ کے رہ گئی ہے. علوم کے جتنے خزانے ہیں میرے فون میں ہیں، میں اسے حاصل کر سکتا ہوں. لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ میڈیا جسے چاہے وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. ہم ایک شور شرابے کے دور سے گزر رہے ہیں. اگر 10 آدمی جمع ہو جائیں گے اور ایک آدمی کو کہیں گے یہ گریٹ ہے تو یہ گریٹ بن گیا، چاہے وہ گریٹ ہو یا نہ ہو. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، دلی سے چل رہا تھا وہ. اس میں میری ایک، سمجھ لیجیے ایک ادیب ساتھی ہے، وہ اس نے ایک پروگرام چالو کیا تو میں نے دیکھا. پھر میں نے اسے فون کیا کہ آپ نے میرا آدھ گھنٹہ ضائع کر دیا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے اسے کہا کہ دیکھیے، جس ایکسپرٹ کو آپ نے لایا تھا اس نے وہ بات نہیں کی جو اس پروگرام کا ٹائٹل ہے، لیکن پورے بھارت میں وہ پروگرام دیکھا گیا. لوگ
چاہے تو جو نہ ہونے والی چیز ہے اس کو بنا کے رکھ دیں گے وہ. اس میں میڈیا کا سب سے زیادہ رول ہے. میڈیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ تو الگ بات ہے جو آپ نے کہی, وہ تو درست بات ہے کہ ہمارے پاس فون ہے, اس میں سب کچھ ہے, لیکن میڈیا کچھ بھی کر سکتی ہے. میڈیا کے ذریعے دیکھیے, یہاں کوئی تنظیم آتی ہے, 4-5 وہ پھول مالائیں لاتی ہے. پہلے کسی ایک ایسے شخص کو جس نے کتابیں لکھی ہوں گی 4-5, اور وہ کسی قابل کتابیں نہیں ہوں گی, پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہوں گی, اسے وہ عظیم فنکار یا عظیم آدمی کی حیثیت سے کسی سٹیج پر چڑھا کر اس کو پھول مالا لگاتے ہیں. تمام میڈیا والے شام کو یہ خبر دیتے ہیں کہ آج فلانی شخص کو یہ ملا. کس بات پر ملا, یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا. کہ اگر رنجور تلگامی کے پاس آئے ہیں آپ میرا انٹرویو لینے کے لیے, پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا کہ میری کریڈیبلٹی کیا ہے سوسائٹی میں. جو میں نے لکھا ہے چاہے وہ کسی کام کا ہے یا نہیں, ابھی تک آپ نے اس پہ متعلق بات بھی نہیں کی. کیا میں اس قابل ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کر سکتا ہوں جو میری سوسائٹی کے لیے ایک میسیج کی حیثیت رکھتی ہے؟ یہ تو دیکھنا ہے. اب تو اتنا بڑھ چکا ہے. ریسنٹلی سنا کہ کسی شخص نے کسی تنظیم کو 25,000 روپے دے دیے کہ مجھے اس تنظیم میں صدر رکھ دو, مجھے پریزائڈ اور کرنی ہے یہ فنکشن, میں آپ کو 25,000 روپے دیتا ہوں, تاکہ شام کو ہر چینل سے آئے گا کہ صدارت فلانی آدمی نے کی. جب ہمارے دانشور اور انٹلیکچوئل کا یہ حال ہو تو آپ خود یہ کر لیجئے, اندازہ کر لیجئے کہ اس قوم کا جو ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے, کیسی ہے وہ. جناب رنجور صاحب, آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ سب لوگ جو یہ میرا تجربہ ہے, میں کہہ رہا ہوں, یہ سب لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. کس لیے میں بتاؤں گا. جڑے ہوئے ہیں. سمارٹ فون ہے, یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا پاور ہے, یہ آپ کے پاس بہت بڑا پاور ہے جو آپ صدیوں میں نہیں کر پائیں گے. وہ اس سمارٹ فون کے ایک پیج سے, آپ کے ایک پیج سے آپ جو کچھ کہنا چاہیں گے دنیا میں سیکنڈوں میں پھیل سکتی ہے. وہ بات آپ بھی میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ سچ بولنے والے کی پذیرائی نہیں ہوتی تھی, نہیں ہو رہی ہے, اور نہیں بھی ہو رہی ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے. مگر سچ بولنا تو بند تو نہیں ہوگا. نہیں, وہ تو بولا جائے گا, سچ تو بولا جائے گا. آپ کے پاس بھی پلیٹ فارم ہے میڈیا کا, آپ کے پاس بھی سمارٹ فون ہے نا, آپ بھی میڈیا کا حصہ ہے. آج جو لمیٹیشنز, باؤنڈریز تھی میڈیا کی, وہ ختم ہو گئی ہے. وہ ختم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں وہ ختم ہو گئی ہے. آپ بھی میڈیا کا ایک حصہ ہے. آپ کے پاس سمارٹ فون ہے, آپ کے پاس 5G کا فون ہے. آپ جو دینا چاہیں گے سوسائٹی کو, ورلڈ کو, دیجئے آپ, اور پھر دیکھیے آپ لوگ آپ سے جڑتے جائیں گے, ملتے جائیں گے, کہ آئیں گے آپ کے پاس. آپ اپنا میڈیا بنائیے. نہیں, ہمارا جو میڈیا ہے آپ کا, جو نہیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ اس نے پوری دنیا پہلے جو ہوا, پوری دنیا میں جو ہوا سو میرا ہو ایک گیا. ہمسایہ یہاں ایک لڑکا ہے گورنمنٹ امپلائی, یہ امریکہ کی ایک سائیکالوجیکل جو سائنٹسٹ ہیں وہاں, سائیکٹریٹس ورلڈ فیم کے, ان کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. ہی از پیڈ فار دیٹ. یہ یہاں سے بیچ رہا ہے ان کو اپنی سجیشن, اس کو پیسے بھی ملتے ہیں گھر بیٹھ کر. یہ بات تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا سمٹ گئی ہے ایک ہی جگہ, ہم ایزیلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ ہم اسے کیا لے لیں گے, اسے کیا دیں گے. دیکھیے یہ فون ہے, یہ تضیع اوقات کا باعث بھی ہے, میرا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے. لوگ راتوں اس کے ساتھ چیٹس پر اننیسیسری بھی استعمال ہوتا ہے, اننیسیسری بھی بالکل. مجھے اس کے ساتھ باقی آپ کہیں گے کہ سچ بولنا,
میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ ہم جس معاشرے میں اس وقت ہیں بدی اتنی ہے کہ ہمارا ہی کل سر پھٹ جائے گا ٹکرانے سے، وہ تو وہاں پر بذات خود موجود ہے، وہ ہٹنے والی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا پر علماء حضرات، شعراء حضرات، سیاستدان حضرات، واہ واہ کرنے والے لوگ، واہ کرنے والے لوگ سب تو بہت بزی ہیں۔ بالکل بالکل، میں کہتا ہوں دے تو کیا رہے ہیں یہ دے کیا رہے ہیں مجھے؟ دیکھیے اس وقت ہماری ملت کو ضرورت ہے، ہماری پوری قوم کو، کشمیر میں بالخصوص میں کہوں گا، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء تو ہمیں فلسفے سننے کے لیے اس وقت فرصت نہیں ہے۔ ہماری جو بنیادی ہمارے جو اقدار تھے، اخلاقی اقدار، وہ تو اب مٹ رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے تو فضولیات، نشہ آور چیزوں میں، لوگ دکھاوے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ ان کے تعلقات استوار نہیں ہیں۔ اب تو یہاں تو اولڈ ہوم بھی کہیں بن رہا ہے، وہ اولڈ ایج ہوم بھی، رشتوں کا پاس لحاظ بھی نہیں رہا ہے، ہمدردی بھی ختم ہو چکی ہے، لوگ فراریت، اسکیپزم کے شکار ہیں، انڈیویجولزم، سب اپنے، مجھے آپ کے ساتھ کوئی، آئی ہیو نو ٹائم ٹو اٹینڈ یو، مجھے آپ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو قریب لانے میں اور ہمارے اندر خشیت الخوف خدا پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور نیکی اور پرہیزگاری کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یہ کام تھا ہمارے اساتذہ کا، ہمارے علماء حضرات کا، ہمارے والدین کا بھی۔ سب تو خاموش تماشائی ہیں، کوئی تو سامنے نہیں آتا ہے۔ دیکھیے میں یہ بغیر کسی بے خوف حالت میں آپ کو صاف کہوں گا، والدین کو اب بچوں پر وہ گرفت نہیں رہی، نوجوانوں کو بزرگوں کی قدر و منزلت بھی دل میں نہیں ہے اس وقت۔ مجھے اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے تو یہ کسی خاص مطلب اور غرض کی بنا پر ہے۔ وہ جو تصور تھا، اسلامی تصور تھا، تعاونوا علی البر والتقوی، تو پرہیزگاری اور نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کر، میں اس لیے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا، میں اپنے غرض اور اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتا ہوں۔ مجھے کسی سے ہمدردی نہیں ہے، میں جینا چاہتا ہوں، مجھے آزاد چھوڑو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تاثر آیا ہے میرے ذہن میں اور پوری سوسائٹی میں۔ اس چیز کو ختم کرنا تھا، لوگوں کو ایک ایسی تعلیم دینی تھی اس وقت جس سے کہ لوگ نیکی، پرہیزگاری اور اخلاقیات کی طرف مائل ہو۔ لوگ تو دوڑ دھوپ میں ہیں، ہر شخص عزت ڈھونڈتا ہے، عزت کی تلاش میں ہے، پیسوں کی تلاش میں ہے، شہرت کی تلاش میں ہے۔ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں عزت خریدنے کے لیے، ان نیسیسری، جسے وہ عزت کہتے ہیں وہ عزت تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو فی اللہ ہونی چاہیے۔ اچھا رنجیت صاحب، اب ٹائم بہت گزرا ہے، تو تھوڑا سا اور جانکاری لیتے ہیں آپ سے۔ آپ صوفی ازم کی طرف آئے ہیں، میں صوفی شاعری ریسرچ کی ہے، اورینٹڈ صوفی ریسرچ کی ہے، ریڈیو کشمیر کے پروگرام جو صوفی ازم کے تھے وہ آپ نے بالکل خوشی خوشی سے قبول کرتے ہوئے ان کو دیے ہیں، پروگرام بنا کے یا شاعری کر کے یا نثر نگاری کر کے۔ تو یہ رغبت، یہ خواہش آپ کو صوفی ازم کی طرف جو آپ کو رغبت پیدا ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے؟ نثر، میں تو شاعر ہوں، اس میں تو میں غزلیں لکھتا ہوں شاعر کی حیثیت سے، لیکن نثر میں میرا فیلڈ جو ہے
وہ ہے تصوف پر ریسرچ. خوش قسمتی سے میں نے آپ کو پہلے کہا مجھے زندگی میں ایسے لوگ ملے جو جن کے ساتھ رہ کر مجھے اس چیز کا بڑا شوق ہوا کہ میں اس چیز کا مطالعہ کروں, بھرپور مطالعہ. میں نے کوشش کی اور اس کے بعد میں نے 2-3 کتابیں اس موضوع پر لکھی, جن میں سے ایک کتاب ہے نور عرفان جو ریڈیو سے بھی وہ نشر کی گئی, اور اس سال بھی میں نے ایک اور کتاب گاشو صدگاش وندیو جو تحقیقی مضامین پر مشتمل ہے, تصوف کے متعلق ہے. تو میری کوشش ہے کہ ریسرچ اورینٹڈ جو ہماری شاعری ہے نا, شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ لالدیب سے لے کر احد زرگر یا آج کے شعراء تک, جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے تصوف کا, صوفی شاعری کا, میں نے اس کو ایلابریٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر جو اصطلاحات تھے جو عام لوگوں کو سمجھنے میں مشکلات ہوتی تھی, ان کو میں نے علمی بنیادوں پر, درویش کی حیثیت سے نہیں, علمی بنیادوں پر میں نے اس کی تشریح کی. تو وہ کتابیں میں نے چھاپ کر دی ہیں, وہ کتابیں میں نے شائع کی ہیں, اور ادبی حلقوں میں ان کو سراہا گیا. میرے ہاں شکر اللہ کا کہ انہیں انعام نہیں ملا, پذیرائی ملی. یہ تو سب سے بڑی میرے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ صدقہ جاریہ بھی رہا, اور میرے اور کنٹریبیوشن بھی رہا, کوئی مانے یا نہ مانے. میری جو کتابیں ہیں میں نے اس موضوع پر لکھی. یہاں تو کشمیر یونیورسٹی میں جو لڑکے کرتے ہیں پی ایچ ڈی وغیرہ, یا باقی لڑکے مجھ سے فون پہ وغیرہ پہ بات کرتے ہیں اس موضوع پر, میں اسے اپنے لیے بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں یہ کسی کے کام تھوڑا آتا ہے. تو یہ میرا ریسرچ اورینٹڈ جو یہ پروجیکٹ ہے میرا, یہ اس وقت بھی چل رہا ہے, اور میں نے کچھ کتابیں شائع کی ہیں اور بھی شائع کر رہا ہوں. تو یہ اس موضوع کے ساتھ مجھے بہت ہی دلچسپی ہے. اچھا, میرا یہ شاید آخری سوال ہوگا رنجور صاحب, اب جو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, اس دور کو کیا ایسے صوفی بزرگوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ بزرگ تو ہر دور میں ہوا کرتے ہیں. ہر دور میں اس جو عرض کائنات ہے اس پہ نیک لوگ ہمیشہ سے ہیں, ان کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں ہر دور میں. لیکن جو سوشل آرڈرس ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. یہاں تو کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے لگ بھگ 1.5 مہینے سے یہاں سوشل میڈیا پر علماء کے درمیان اس تصوف کے موضوع پر بہت بحث و تمیز ہو رہی ہے. تو ایک دوسرے کے عقائد, ایک دوسرے کے نظریات کے خلاف علماء حضرات ایک دوسرے پہ وہ کر رہے ہیں, وار کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ. میرے خیال میں جو تصوف ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے برسر ممبر بیان کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. ہر مذہب کے 2 پہلو ہوتے ہیں. یہ میں علمی سطح پر آپ کو کہوں, میں تو عالم نہیں ہوں, لیکن جو مجھے تھوڑا سا مطالعہ جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہر مذہب کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک اس کا ہوتا ہے ظاہری رخ, ایک ہوتا ہے اس کا روحانی باطنی رخ. تو ظاہری رخ میں جو ہم کام کرتے ہیں ان کو ہم احکام تکلیفیہ کہتے ہیں. شریعت سب سے بہترین راستہ ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا ارشاد کیا کہ جو شریعت ہے یہ سب سے بہترین راستہ ہے ہمیں اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا. اس کے علاوہ اس کی حدود کے باہر, کیونکہ یہ جو ہوتا ہے شریعت یہ فکسڈ ڈسپلن ہوتا ہے. اس میں جو فکسڈ کچھ عقائد, کچھ احکامات جو ہوتے ہیں ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا اس پہ کوئی گنجائش, کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جو باطنی معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کا, وہ کونے میں اذکار و اشغال سے کام لیتا ہے, کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے, وہ اس کا ذاتی پرسنل اس کا وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے.
تو اس چیز کو برسر ممبر بیان کرنے سے جو شریعت کے بنیادی اصول اور عقائد ہیں ان کے ساتھ اختلاف کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. پھر علماء حضرات پر یہ فرض ہے کہ وہ اس میں ایک اعتدال لانے کی کوشش کریں. اور اس وقت جو کشمیر میں کہتا ہوں ہمارے اس پورے معاشرے کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے. ہمارا بچہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اسے مسجد کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے, اسے سچ بولنے کی طرف مائل کر لو. لوگ فضول خرچی میں مبتلا ہے. کچھ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ لوگ کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں شادی بیاہ پر, جہیز کا معاملہ ہے. لوگ نشے میں مبتلا ہے. ہمارے بچے ہماری بچیاں جو ہیں یہ غیر اخلاقی حرکات میں مبتلا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کو اس چیز کے لیے اس قوم کو اصلاح کی جائے تاکہ یہ نیکی اور خوش اخلاقی اور اخلاقی اقدار کی طرف مائل ہو جائیں گے. وہ جو ہے باقی نظریات جو ہے نا, مختلف مسلک ہیں, مسلکی اختلافات, یہ تو آج ہی نہیں ہے, یہ تو تب سے چل رہے ہیں, یہ تو سینکڑوں سالوں سے آ رہے ہیں. اس کو اس وقت یہاں فضا نہیں ہے. اچھا, دراصل میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی شخص, نیک شخص آتا ہے, ایسا پیدا ہو رہا ہے ہاں, جس کی وجہ سے اگر ملک میں بجائی آنی ہے تو اس کی وجہ سے آتی ہے. ایسا نہیں ایک شخص ہوتا ہے کوئی, یہ اگر بربادی آتی ہے تو اس شخص کی وجہ سے آتی ہے. جو اللہ کو لانی ہے بربادی کسی قوم میں ایک شخص کی وجہ سے آتی ہے, یا قوم بن جاتی ہے یا قوم ایک بگڑ فارسی جاتی کا ہے. ایک شعر ہے, یہ اس کا جواب میں دے دوں گا آپ کو. ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد, کسی قوم کو آج تک اللہ نے رسوا نہیں کیا. تا دلے صاحب دلے آمد درد, جب تک نہ کسی صاحب دل کا دل ٹوٹ جائے تب تک کوئی قوم رسوا نہیں ہوتی. یہی تو میرے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جب شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے ایک پیغام دیا, میسیج دی ہے لوگوں کو. ہم ماننے والے, بہت بڑی میسیج, ماننے والے ہم, جس کو جو میسیج دی ہے اس کا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. اور جو اپنے گزرے ہیں, شمس فقیر گزرے ہیں, جو مولانا رومی گزرے ہیں, بابا شکر الدین گزرے ہیں, دیکھیے روحانی کلندر, یہ ہمارے ولی کامل نہیں, تھے. یہ تو ہمارا ورثہ ہے, اور ان کی ضرورت اپنے دور میں انہوں نے کام کیا. انہوں نے ہمارے لیے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہمارے. ہمیں تو سب سے بہتر عقیدت یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کی پیروی کریں. اب ابھی بھی ان کی ضرورت ہے. ضرورت مجھے, میں نے یہاں کے اولیاء کے متعلق میں نے پڑھا. اولیاء کا جو پیغام تھا ہمارے لیے, ہمیں اس پہ پہلے عمل کرنا چاہیے. ہماری جو تعصب, تنگ نظری, آپسی شرارت, انتقام گیری, جھوٹ, دغا, فریب, باقی چیزوں سے باز آنا چاہے تو یہی بہتر عقیدت ہے. مجھے کسی کی خالی محبت تو کام نہیں آئے گی نا. جس کی محبت ہوتی ہے اس کی بات تو ماننی ہی پڑتی ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ورثہ ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر ایک ولی کامل پیدا ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں. اب پیدا ہونے کی پیدا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جھوٹ اتنا اوپر سے بہ رہا ہے کہ وہ ولی کامل پیدا نہیں ہو سکتے ہیں. چلو رنجور صاحب, کوئی آخری آپ کا پیغام ہے؟ آپ نے ادبی دنیا سے بہت جڑے رہے ہیں, آپ ریڈیو سے, ٹی وی سے, باقی آنے والے, چونکہ میں ایک استاد کی حیثیت سے رہا ہوں, استاد کے درجے تک اپنے آپ کو پہنچانا تو میرے بس کی بات نہیں ہے. استاد یہ تو بہت بڑا, لیکن میں اپنی طرف سے آنے والے جو ہماری نوجوان نسل ہے, شعراء کو میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں خود ان کی صف میں شامل ہوں. اس چیز کو ایک طرف چھوڑ کر جو ہمارے نوجوان ہیں اس وقت, چاہے زیر تعلیم ہیں یا زیر تعلیم نہیں ہے,
جو لڑکے اس وقت تعلیم و تدریس میں ماہر ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ کتاب کو اپنا دوست بنائیں. وہ مطالعہ کر رہے ہیں، انہیں مطالعے میں مصروف رہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. خیال یہ نہیں کہ ان کو بہترین کھانا دیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، ان کی صحبت کن کے ساتھ ہے، کیونکہ دو چیزیں انسان کو بہتر انسان بنا دیتی ہیں، ایک محبت اور دوسری صحبت، کمپنی. ان دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے زندگی میں. والدین کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ خوب پیسہ دے دیں گے بچوں کو، جاؤ تو کالج جانا ہے، تمہیں یونیورسٹی جانا ہے، تمہیں وہ کرنا یہ کرنا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جن سڑکوں پر جا رہے ہیں، جن مجلسوں میں جا رہے ہیں، جن اداروں میں جا رہے ہیں، ان کی حرکات و سکنات پر ان کو پوری نظر ہونی چاہیے. اداروں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف دھیان دیں، کیونکہ پوری میں یہ کہوں گا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. کیونکہ میں سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہوں. گو کہ میں اس وقت سرکاری ملازم تو نہیں، کہیں پڑھاتا نہیں ہوں، لیکن لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور میں حالات دیکھتا ہوں تو بہت معاشرہ ہمارا جو ہے یہ بہت ہی غیر اخلاقی اقدار کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ. پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. یہ میری گزارش ہے والدین سے بھی، نوجوان طبقے سے بھی، اور آپ لوگوں سے بھی، میڈیا سے بھی. یو آر برج بٹوین ایڈمنسٹریشن اینڈ دا پیپل. اتنا ہی آپ کا کام نہیں ہے. آپ اس معاشرے میں، معاشرے کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں کو آپ اظہار کر سکتے ہیں، آپ احساس دلا سکتے ہیں، آپ بہت کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. ناظرین، یہ تھے ہمارے پروگرام میں آج رنجور تلگامی صاحب، جنہوں نے اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا ہے. اس پروگرام میں ہمارے سوالوں کے جوابات بڑے معتبر انداز میں دیے ہیں. پھر میں یہ کہوں گا کہ رنجور صاحب ضلع بارہمولہ کی ایک باوقار شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ادبی دنیا میں انہوں نے بہت ساری خدمت کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ پذیرائی نہیں ہوئی، وہ الگ بات ہے، مگر ماہر تعلیم رہے ہیں. زمانہ بہت بہت شکریہ. زمانہ رنجور صاحب کا بالکل اس بات کا گواہ رہے گا کہ رنجور صاحب نے درجنوں کتابیں لکھی ہے، تحریر کی ہے. انہوں نے جو مکالمے، جو نثر، جو نظم تحریر کی ہے، زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے جو کنٹریبیوشن دی ہے نوجوانوں کو، وہ جب تک زندگی ہے دنیا میں، قیامت تک وہ کنٹریبیوشن ان کی رہے گی. آج کے لیے فی الحال کافی ہے اتنا. انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے. زندگی باقی رہی تو آپ سے پھر سوالات پوچھیں گے، پھر جوابات لے لیں گے. پھر ہمارا دوبارہ خیر مقدم ہم آپ کا کریں گے. اس پروگرام میں آنے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ کو جو ہم نے زحمت دی، تکلیف دی، اس کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.